سلیبس کی کتابوں میں ایک جملہ لکھ دیا، ماتا ابو طالب کافرا وماتا ابو سفیان مسلمہ۔ کیا لکھا؟ نعوذ باللہ کہ ابو طالب کافر مرا اور ابو سفیان مسلمان مرا۔ اچھا کون ابو طالب؟ وہ ابو طالب کہ جو ساری زندگی ناصر رسالت رہا، جو رسالت کو پالتا رہا، جو رسالت کو مشورے دیتا رہا، شیب ابی طالب میں جس کے مشورے سے رسول رہا۔ لیکن تم نے لکھ دیا ماتا کافرہ کہ وہ نعوذ باللہ کافر مرا۔ اور ابو سفیان، کون ابو سفیان؟ جو ساری زندگی رسول کو تنگ کرتا رہا، جو رسول کے خلاف جنگیں لڑتا رہا، جو منافقوں کی ٹھارس بنتا رہا۔ لیکن تم نے لکھا ماتا مسلمہ کہ وہ مسلمان مرا۔ بھئی تم نے لکھ دیا، لیکن ذرا عقل مندی کی بھی بات ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا تھا کہ ما من فطرۃ ما من ولد یولد علی فطرۃ الاسلام، کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ سمجھ جاتے ہیں بچہ شیعہ ہے۔ اگر کوئی سنی کے گھر میں پیدا ہو تو سمجھ جاتے ہیں سنی کے گھر میں آیا تو بچہ بھی سنی ہوگا۔ اگر کوئی عیسائی کے گھر میں ہو تو سمجھ جاتے ہیں بچہ بھی عیسائی ہوگا۔ بھئی تم نے کتابوں میں بڑا آسانی سے لکھ دیا، لیکن فیصلہ ذرا سوچ کے بھی کرو۔ ایک گروہ کو ابو طالب نے پالا، ایک گروہ کو ابو سفیان نے پالا، اور جس کو سفیان پالتا رہا وہ یزید و معاویہ بنا، جس کو ابو طالب پالتا رہا وہ مصطفیٰ و مرتضیٰ بنا۔ تم نے تو لکھ دیا آسانی سے، چلو ٹھیک ہے، ہم اس مجلس میں ایک دعا کرتے ہیں، آپ نے آمین کہنا ہے۔ دعا کر دو۔ تم نے لکھ دیا ابو طالب نعوذ باللہ کافر اور سفیان مسلمان، چلو ٹھیک ہے، جھگڑا نہیں کرتے، مناظرہ نہیں کرتے، کہ دعا کرتے ہیں جب قیامت والے دن اٹھے تو تم سفیان کے ساتھ اٹھو، ہم عمران کے ساتھ اٹھے۔ اتنی سی دعا کرتے ہیں۔ کون ابو طالب؟ وہ اللہ نگاہ کر رہا تھا مصطفیٰ کی طرف، مصطفیٰ نے ایک چادر اوڑھ دی، اللہ کو وہ چادر کتنی پسند آئی، اللہ نے کہا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ توجہ کرنا بھئی، اگر کسی محفل میں، بڑی محفل ہو، اگر کوئی عاشق اپنے معشوق کو پھٹی ہوئی چادر میں بھی دیکھ لے، اس کو محفل بھول جائے گی، معشوق کی چادر یاد رہے گی۔ توجہ ہے سب۔ تو اللہ نے ایک دفعہ اپنے مصطفیٰ پہ ایک چادر کو دیکھ لیا، کہہ دیا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اس چادر نے کیا کیا تھا؟ چند لمحوں کے لیے مصطفیٰ کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ جو چادر چند لمحوں کے لیے مصطفیٰ کو اپنی آغوش میں لے لے، اللہ اس کے نام پر سورہ مزمل نازل کرتا ہے، اور وہ ابو طالب جس کی آغوش میں ساری زندگی مصطفیٰ پلتا رہا۔ اس ابو طالب کی کیا عظمت ہوگی؟
ہوتی ہے. جو بچوں والے بیٹھے ہیں وہ بچوں کو پال رہے ہیں، جو بچوں والے نہیں ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ بچوں والے ہو جائیں اور وہ بھی بچوں کو پالیں گے. جو چھڑے بیٹھے ہیں، یقیناً میں جملہ کہا اور بڑے چہرے مجھے مسکراتے ہوئے نظر آئے، ایک صلوات کے ذریعے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی جلدی جلدی بچوں والا بنائے. مل کر بلند کر سارا. تو پالنے کی ذمہ داری سب کو ملے گی اور تاریخ میں ملتی رہی، سب نے پالا. یہ حضرت ابو طالب سے دشمنی فضیلت اور حسد کی بنا پر ہے. انہیں پتا تھا کہ کافر پالنے کا موقع سب کو ملا، رسالت پالنے کا موقع صرف ابو طالب کو ملا. کافروں کو سارے پالتے رہے، رسالت کو ابو طالب پالتے رہے. اچھا جو نہیں پہنچے، میں جملہ کے لیے تبدیل کر لیتا ہوں. اگر ان سے پوچھو جو ابو طالب علیہ السلام پر طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں، کیا ابو طالب صحابی تھے؟ تو کہیں گے نہ صرف صحابی تھے بلکہ بڑے صحابی تھے. ظاہر ہے صحبت کا تو انکار نہیں کر سکتے. بڑے صحابی تھے اور بڑے بڑے صحابیوں میں سے تھے. بھئی جملہ میں تبدیل کر کے کہہ رہا ہوں، سارے صحابی تھے، سارے صحابہ کی عظمتوں کو سلام ہے، لیکن حضرت ابو طالب بھی صحابی تھے. فرق یہ ہے باقی صحابیوں کو محمد پالتا رہا اور محمد کو ابو طالب پالتا رہا. طالب کے ایمان پہ بات ہو رہی ہے، ایسے نہیں مل کر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لگا دو حیدری. حضرت ابو طالب کی عظمتوں کو سلام. کسی بھی انسان کے عقیدے اور مذہب کا دو باتوں سے پتہ چلتا ہے، جب اس کا نکاح ہو رہا ہو یا اس کا جنازہ ہو رہا ہو. توجہ ہے سب کی. ان دو چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا جب نکاح ہوتا ہے تو جھگڑا اسی بات پہ ہوتا ہے کہ نکاح شیعہ کا ہوگا یا سنی کا ہوگا. ایسی بات ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا نکاح خان کوئی بڑا عالم بنے. میں نجف میں تھا تو جب میرا نکاح ہوا تو میری کوشش یہ تھی کہ کوئی نکاح خان بڑا ہو. تو الحمدللہ حافظ بشیر صاحب نے میرا نکاح پڑھایا. کبھی ہوتا ہے کہ آپ کے محلے میں بڑے بڑے عالم رہتے ہوں اور آپ کسی جاہل کو کہیں میرا نکاح پڑھاؤ. اچھا ہم اپنا نکاح چھوڑتے ہیں، شیعوں کا نکاح ایک اپنا طریقہ ہے. جو آپ کا طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے سب کی. نکاح خان کو بلایا جاتا ہے، قاضی صاحب آ جاتے ہیں، مولوی صاحب آ جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے، دلہے کے سامنے بیٹھتے ہیں اور نکاح پڑھنے سے پہلے مولوی صاحب دلہے کا چہرہ اٹھا کے کہتے ہیں ہاں بھائی دلہا صاحب پہلے کلمہ سنا پھر نکاح پڑھانا. تو جو ہے سب کی. تو مولوی صاحب پہلے کلمہ سنتا ہے پھر نکاح پڑھتا ہے. اگر کلمہ نہ آتا ہو کلمہ پڑھا دیتا ہے. کیا خیال ہے، امتی کا نکاح پڑھانے کے لیے مولوی کو کلمہ آنا ضروری ہے؟ تو جو امتی جس محمد کا امتی ہے کیا اس کے نکاح خان کو کلمہ نہیں آتا ہوگا؟ پورا خطبہ نکاح پڑھا حضرت ابو طالب نے. میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. پہلا جملہ کہا الحمدللہ الذی جعلنی من ذریۃ ابراہیم. کا خدا کا لاکھ لاکھ شکر اور حمد ہے جس نے مجھے ابراہیم کی ذریت میں سے قرار دیا. ذکر آپ نے سنا لیکن آیت میں
میں کوڈ کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اے پاک پروردگار مجھے یعنی ابراہیم کو اور اسماعیل کو اپنا مسلمان بنا دے. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, اور ہماری ذریت میں سے بھی امت مسلمہ قرار دے. کس میں سے قرار دیں؟ ذریت میں سے. ذریت ابراہیم ہوگی مسلمان. اور ابو طالب کہہ رہے ہیں خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت قرار دیا. اور یاد رکھو حضرت ابو طالب حمد پروردگار کر رہے ہیں. اور یاد رکھو حمد کفر پہ نہیں ہوتی, اسلام پہ ہوتی ہے. میں اس وجہ سے کہا کرتا ہوں عاشق دی ہے تو دشمن ایمان کیوں ہے. پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں. عاشق دی ہے تو دشمن ایمان کیوں ہے. بولتا کیوں نہیں خاموش مسلمان کیوں ہے. جس نے ابو طالب کے ایمان پہ نہیں بولا وہ کب بولے گا. دشمن عاشق دی ہے تو دشمن ایمان کیوں ہے. بولتا کیوں نہیں, بولتا کیوں نہیں خاموش مسلمان کیوں ہے. اور آغوش ابو طالب کوئی دیکھ کے بتائے مجھے اگر یہ کافر ہے تو گود میں کھیلتا قرآن کیوں ہے. ابو طالب نگہبان رسالت نہیں, نگہبان اسلام ہے. اور دوسرا جو موقع ہوتا ہے جنازے میں پتہ چلتا ہے. اور جنازوں میں بھی اکثر لڑائیاں ہو جاتی ہیں. جب دو خاندان ڈیوائیڈ ہو وہ کہتا ہے کہ ہم اپنا نماز جنازہ پڑھائیں گے, کہتا ہے ہم اپنے طریقے سے پڑھائیں گے. قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ نے ایک آیت نازل وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اے میرے پیارے حبیب سب کچھ کرنا, دو کام نہیں کرنے ہیں. یا اللہ کون سے کام توجہ ہے سب کی. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ نماز جنازہ نہ پڑھنا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اور اس کی قبر پہ کھڑے نہ ہونا. کس کی قبر پہ؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ, جو اللہ کا بھی منکر ہو, رسول کا بھی منکر ہو. وماتوا اور وہ مر جائے, وہم کافر اور وہ کافر ہو. تو معلوم ہوا اگر کوئی کافر مرے گا تو اللہ کا رسول اس کی نماز جنازہ اور قبر پہ نہیں جائے گا. اور تم نے خود لکھ دیا ابو طالب کا جنازہ پڑھانے والا اللہ کا نبی مصطفیٰ تھا. نبی نے ابو طالب کو قبر میں اتارا اور پھر روتے رہے. اب یہاں یہ روایت میں نے بعد میں پڑھنی تھی کیونکہ میرے ذہن میں آتی, میں آپ کو اس سے محروم نہیں کرتا. اب یہاں ایک راوی ہے حضرت ابو ہریرہ. میں پریشان ہو گیا, میں نے کوئی غلط بات بولی. حضرت ابو ہریرہ بہت معروف راوی ہے, یہ سارے جانتے ہیں, نام بھی سنا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ صحیح بخاری میں ایک روایت نقل کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا کہ جب ابو طالب کو نبی قبر میں اتار رہے تھے تو نبی نے ابو طالب کے کان میں ایک بات کہی اور میں نے سن لی. اچھا میں اگر اس بچے کو بلاؤں اور اس کے کان میں ایک بات کہوں اور امجد بھائی کو کہوں بھائی آپ بتائیں میں نے کان میں کیا بات کی, وہ کہیں گے اس کان میں کہی جانے والی بات کا کیا فائدہ جو میں سن لوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا اور نبی نے ابو طالب کے کان میں ایک بات کہی. وہ
بات کیا تھی؟ اے چچا کلمہ پڑھ لیں، اب بھی وقت ہے کلمہ پڑھ لیں۔ لیکن حضرت ابو طالب نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ بات انہوں نے کہی، اس پہ میں نے باقاعدہ ایک تحقیق لکھی ہے اس روایت میں، اس کی سند پہ بات ہوئی ہے، اور میں نے بات یہ کی ہے کہ حضرت ابو طالب کے وصال سے 10 سال پہلے، بلکہ ابو ہریرہ کے اسلام قبول کرنے کے 10 سال پہلے ابو طالب نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا۔ توجہ ہے سب، اس پہ علمی تحقیق میری موجود ہے اور علماء نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے۔ لیکن ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ تم نے کہا ابو طالب کے کان میں بات کہی اور تمہیں یاد رہ گئی، تمہیں بات یاد رہ گئی۔ بھئی کوئی ستم ظریفی کی بھی حد ہوتی ہے، تم نے روایت لکھ دی، پڑھی جاتی ہے اور ابو طالب کے ساتھ دشمنی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ بھئی عجیب بات ہے، تمہیں کان والی بات تو یاد رہی، میدان والی بات بھول گئے۔ اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ تمہیں کان والی باتیں تو یاد رہتی ہیں اور غدیر کے میدان والی باتیں بھول جاتے ہو۔ حضرت ابو طالب، اچھا ایک آیت پڑھتا ہوں، فَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا وَلَا كَفُورًا۔ قرآن میں آیت ہے، اے میرے پیارے حبیب یاد رکھنا کسی گناہگار اور کافر کی اطاعت نہ کرنا۔ اور یہ آخری بندے تھا، کسی گناہگار اور کافر کی اطاعت نہ کرنا، مشورہ نہ لینا، اس کی بات پہ عمل نہ کرنا۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ کس کے ذریعے کہا؟ قرآن کی آیت کے ذریعے اپنے نبی کو کہا، اور نبی وہ ہے کہ جو وحی کرتا ہے، جو وحی کہتی ہے۔ نبی کسی کافر اور گناہگار کے مشورے پہ عمل نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو عصمت خطرے میں آ سکتی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اے میرے پیارے حبیب کسی گناہگار اور کسی کافر کی اطاعت نہ کرنا، بات پہ عمل نہ کرنا، مشورہ دے تو مشورے کو نہ ماننا۔ تم نے خود لکھ دیا، تم نے خود پہلی کی دینیات سے لے کے سیرت ابن ہشام میں لکھ دیا کہ شیب ابی طالب میں مصطفیٰ ابو طالب کے مشورے سے رہا۔ بھئی اگر ابو طالب کافر تھا تو مصطفیٰ اطاعت ابو طالب کیوں کرتا رہا؟ جملہ کہنا چاہتا ہوں، جملہ اگر سروں سے گزر گیا، تم ابو طالب کے کفر اور اسلام کی باتیں کر رہے ہو، آیت ابو طالب کو معصوم ثابت کرتی ہے۔ ہم سے کفر اور اسلام کی باتیں نہ کرو، ابو طالب کی عصمت پہ بات کرو۔ آیت کہتی کسی گناہگار کی اطاعت نہ کرنا۔ معلوم ہوا اگر مصطفیٰ حضرت ابو طالب کے مشورے پہ عمل کرتا رہا، نہ صرف وہ مسلمان نہیں، وہ عصمت کے درجے پہ فائز ہے۔ اور یہ تو ہم کہتے ہیں، یہ پچھلے زمانوں بحث چلی کہ حضرت عباس، حضرت زینب کی عصمت پہ بات ہوتی رہی۔ عرض خدمت یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا 14 معصوم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے عہدتاً معصوم بنایا وہ 14 ہیں، باقی اس گھرانے کا ہر فرد عصمت پہ فائز ہے۔ عصمت یعنی کیا؟ جو گناہ سے دور ہو، جو گناہ کا نہ سوچے۔ بلند صلوات علی محمد۔ بس آخری لمحات ہیں، باتیں بہت ساری ہیں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتا۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، اس میں حضرت عیسیٰ کا زمانہ تھا۔ حضرت عیسیٰ نے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ
قال من انصاری الی۔ جب عیسیٰ نے ارد گرد ماحول کو خراب دیکھا تو پھر فوراً اپنے حواریوں میں اعلان کر دیا من انصاری الی اللہ، اللہ کی جانب سے میرا مددگار کون ہے؟ توجہ بتا لیتا ہوں، کس نے کہا؟ عیسیٰ نے۔ کن سے کہا؟ اپنے صحابیوں سے کہ میرا مددگار کون ہے؟ کس کا مددگار؟ عیسیٰ اپنا مددگار مانگ رہے ہیں۔ اچھا بھائی، جواب کیا دیا صحابیوں نے؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ وہ جو بتا لیں، مدد کس کی مانگی؟ اپنے لیے۔ صحابیوں نے کیا کہا؟ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اچھا بھائی، سوال اور تھا، جواب اور۔ نہ اس پہ اعتراض اللہ نے کیا نہ عیسیٰ نے کیا، ان کا جملہ اتنا پسند آیا جب اپنے نبی کو بھیجا تو سورہ آل عمران میں اس کو آیت بنا کے نازل کر دیا۔ یعنی سمجھانا چاہتے ہیں اللہ، جب بھی کسی زمانے میں کوئی نبی کی مدد کرتا ہے حقیقت میں وہ ناصر پروردگار ہوتا ہے، کسی بھی زمانے میں۔ اور جاؤ کتابیں اٹھا لو، آیت کہہ رہی ہے جو بھی نبی کی مدد کرے گا وہ حقیقت میں خدا کا مددگار ہوگا۔ خدا کی قسم، مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں مصطفیٰ کا مددگار کل بھی ابو طالب تھا، آج بھی ابو طالب ہے۔ جب یہ کوئی مومن کہتا ہے نا کہ ہاتھ کھول کے پنجہ بلند کر کے، تو مجھے غدیر یاد آ جاتی ہے۔ یہ ہاتھوں کو کھول کے اور بلند کر کے یہ نعرہ لگانا یہ سنت غدیر ہے، نعرہ حیدری یا۔ تو معلوم ہوا کہ جو بھی کسی بھی زمانے میں نبی کا ناصر ہوگا حقیقت میں خدا کا ناصر ہوگا۔ بھئی ایسی بات ہے۔ اچھا ایک آیت پڑھتا ہوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرو، اگر آپ پریشان ہو گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہاں تک آپ میرے ساتھ ساتھ پہنچ گئے کہ جو بھی نبی کا مددگار ہوگا حقیقت میں اللہ کا مددگار ہوگا۔ اللہ کس کو مددگار بناتا ہے؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 نے ندا دی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اللہ فرماتا ہے ہم کسی گناہگار کو اپنا مددگار نہیں بناتے، ہم کسی گناہگار کو اپنا مددگار نہیں بناتے۔ تو تم نے خود لکھ دیا کہ جب تک مصطفیٰ زندہ رہا ابو طالب اس کا ناصر بن کے رہا۔ اور پھر صرف مصطفیٰ کی پرورش اور نصرت نہیں کی بلکہ اہتمام کیا، مولا علی کو سلیقہ سکھایا، اور پھر مولا علی کو بھی وصیت کی کہ اپنی اولاد کو بھی کہنا جب تک زندہ رہے رسالت اور رسالت کے اطاعت گزاروں کی حفاظت کرتے رہے۔ اور یہ ایک سلسلہ ہے، میں ٹائم نہیں میں آپ کو شجرہ پورا سناتا کہ کہاں سے ان کا شجرہ چلا، کہاں سے ہمارا شجرہ چلا، ہمارے سمولات ہمارے آئمہ کا پورا سنا دیتا، لیکن آخر میں چند سطروں میں میں حضرت ابو طالب کا احسان بتانا چاہتا ہوں۔ جو میرے ساتھ ہیں مل کر نعرہ حیدری یا علی بن ابی طالب۔ اہتمام کیا ابو طالب نے اور سب کو بتایا، پرورش ایسی کی۔ اور پھر وہ جو روٹین ہوتی تھی اپنے گھر میں، مصطفیٰ کا خاص بستر ہوتا تھا، بستر مصطفیٰ کا ہوتا تھا، سویا کبھی مرتضیٰ ہوتا تھا کبھی طالب ہوتا تھا۔ یعنی جو اپنے بچوں کو رسالت پہ قربان کرے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں
حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہو کہ جعفر کے موسیٰ کی رضا ہو، جواد تقی ہو یہ نقی مست دعا ہو، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے، جواد تقی ہو یا نقی مست دعا ہو، یا حسن عسکری انجم بقبا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز کسی پے کرے غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ جس بلندی کی معراج پہ پہنچنے والی شخصیت پہ ہاتھ رکھو اس کا تعلق ابو طالب کے گھرانے سے۔ حضرت ابو طالب، علماء نے لکھا، علماء عرفان نے لکھا کہ مصطفیٰ سے پہلے اگر کوئی حجت نہ ہوتی تو زمین تباہ ہو جاتی، کہ جو اللہ کی طرف سے رسول تو نہیں تھا، حجت تھا، وہ ابو طالب تھا۔ حضرت ابو طالب کی عظمت کو تو سمجھا ہی نہیں لوگوں نے، اور میں اسی وجہ سے کہا کرتا ہوں، اور یہ جو اس خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں شعر لکھے جاتے ہیں، ابو طالب کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں شعر پڑھا تھا کہ بچہ بچہ تیرا ہر میدان میں غالب نکلا، پڑ گیا وقت اصغر بھی ابو طالب نکلا۔ اس گھرانے کا بچہ بچہ ابو طالب کی شجاعت رکھتا ہے۔ آج ابو طالب کے جس عزیز اور جس شہید پہ بات کرنی ہے،